بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو اسٹڈی ود ندیم. جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر ہے. اس ویڈیو میں ہم ڈیفینیشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم آبجیکٹیو آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ آئیں گے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی مطلب سمجھنا ہوگا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ 3 ورڈ سے بنا ہوا ہے: ہیومن، ریسورس اینڈ مینجمنٹ. اب ہیومن کیا ہے؟ ہیومن جو ہے وہ ایک لیبر فورس ہوتا ہے. اب ریسورسز جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ریسورسز جو ہے یہ ہمارے پاس لمیٹڈ فارم میں ہوتا ہے، مطلب ایک مقدار میں ہوتا ہے، ایک اسکیئر فارم میں ہوتا ہے. اب مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو مینیج کرنا، مطلب اس کو یوٹیلائز کرنا ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے مینر میں. اب ان تینوں ورڈز کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مطلب ہو گیا کہ ایک لیبر فورس جو کہ ایک لمیٹڈ فارم میں ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرنا ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے مینر میں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. اور ہیومن ریسورس جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی گولز اینڈ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ آئیں گے اینڈ دین ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیو آف ہیومن ریسورس کے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک آرگنائزیشنز میں، اور اس کی امپورٹنس کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر. اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کیوں ایک آرگنائزیشنز میں یوز ہوتا ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ڈیفینیشنز کو اگر دیکھا جائے تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایز دا اسٹڈی آف مینجمنٹ دیٹ فوکسز آن ہاؤ ٹو اٹریکٹ، ہائر، ٹرین، موٹیویٹ اینڈ مینٹین امپلائیز. مطلب یہ ہوا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے یہ ایک اسٹڈی ہوتا ہے، جو کہ ایک مینجمنٹ کی ایک اسٹڈی ہوتا ہے جس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ امپلائی کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے، اس کو ہائر کیسے کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے اور پھر موٹیویٹ کرنا اور دین مینٹین امپلائی رکھنا ہے. اب اٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ہیومن ریسورس کو اٹریکٹ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ مطلب ایک ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہو ایک جاب کی، پھر وہاں پہ بہت سے فارمز سبمٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ ایویلویٹ کر کے اس کو ہائر کرتے ہو. ہائر کرنے کے بعد آپ اس امپلائی کو ٹرین کرتے ہو ایک پرٹیکولر جاب کے لیے کہ وہ اس جاب کو کیسے کریں، اور اس ٹرین کرنے کے بعد آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہو. اب موٹیویٹ کیوں کیا جاتا ہے امپلائی کو؟ کیونکہ آرگنائزیشن کے کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے امپلائیز کا جو ہیومن ریسورس جو ہے اس کا موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہیومن ریسورس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ایک آرگنائزیشنس کی، کیونکہ اس کے بغیر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا گولز اینڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا. لاسٹ ون میں ہم نے مینٹین کرنا ہے امپلائی کو. اگر آپ نے امپلائی کو اٹریکٹ کیا، پھر ہائر کیا، پھر ٹرین کیا، پھر موٹیویٹ کر دیا اور اس نے ٹرن اوور کیا، مطلب آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑا اس نے، تو آپ کی جو جتنا بھی سارا پروسیس ہے اٹریکٹ کرنا، ہائر کرنا، ٹرین کرنا، موٹیویٹ کرنا، وہ سب فضول میں جائے گا. تو امپلائی کو مینٹین ایک آرگنائزیشن میں رکھنے کے لیے پھر اس کی تھیوریز ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے. تو ہم نیکسٹ ڈیفینیشنس پہ آتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کی نیکسٹ ڈیفینیشن سے ہمارے کنسیپٹ جو ہے وہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو دوسری ڈیفینیشنز ہے اس میں ہم فنکشنز ایز اے فنکشنز ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایز اے فنکشنز وچ ڈیلز، اس میں وہ ڈیل کرتا ہے ریکروٹنگ کو، سلیکٹنگ، ٹریننگ. ریکروٹنگ کا مطلب بھرتی کرنا، سلیکٹنگ کرتا ہے پھر امپلائی کی ریکروٹنگ کے بعد، پھر اس امپلائی کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، پھر اس کی ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے، اس کی اسکلس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے آپ ہیومن ریسورس اینڈ آرگنائزیشن. یعنی ہیومن ریسورس جو ہے جو کہ لیبر فورس ہے یا جو بھی امپلائیز ہے آپ کے آرگنائزیشن کے، جو بھی ریسورسز ہے اس کو ہیومن ریسورس مینیجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریکروٹنگ کرتا ہے، پھر سلیکٹ کرتا ہے، پھر ٹرین کرتا ہے اور پھر اس کی جو اسکلس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کرتا ہے. اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن میں لوگوں پہ اوپر ہوتا ہے، اور اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. مطلب
آپ ایک صحیح جاب کے لیے ایک صحیح بندے کو ہائر کرنا، یہ ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اس کا ایگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں چاہیے ایک اکاؤنٹنٹ جو کہ آرگنائزیشنس کی اکاؤنٹنگ کو سنبھالا جائے، انوینٹری کو ریکارڈ کرے یہ، اور ہم اس کے لیے ایک بندے کو لے جو کہ مارکیٹنگ میں اسپیشلسٹ ہے، جو کہ ایک مارکیٹنگ کے بندے کو آپ اٹھا کے آپ اکاؤنٹنگ کے جاب پہ بٹھا دیتے ہو تو وہ صحیح طرح اس پہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی امپورٹنس بھی ہے. کیونکہ اگر ہیومن ریسورس مینیجر نہیں ہوتا ہے ایک آرگنائزیشنز میں تو آپ رانگ پرسن کو ہائر کرو گے رانگ جاب کے لیے. اب آبجیکٹیو آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ آتے ہیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہے اس کا مقصد کیوں ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن میں ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا ہونا کیوں ضروری ہے، اگر ہوگا تو اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا فائدے ہیں. ہیومن ریسورس مینیجر کو دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلا جو ہے ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ہیومن ریسورس. ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا جو ہے یہ ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کرتا ہے افیکٹو وے میں. دوسرے کو ہم دیکھیں میکسیمم انڈیویجول ڈیولپمنٹ. ایک انڈیویجول کی جو اسکلز ہے اس کو ڈیولپ کرنا بھی ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہوتا ہے. ٹو فلفل انڈیویجول اینڈ لیبر گولز، یعنی ایک انڈیویجول اور لیبر کی جو پرسنل گول ہوتے ہیں اس کو آپ اچیو کرنے کے لیے ان کے مدد کرتے ہیں. تو امپلائی تب سمجھے گا کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کی پرسنل گولز اینڈ آبجیکٹیو کو بھی اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کے بعد وہ آرگنائزیشن کے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو اپنا گولز اینڈ آبجیکٹیو سمجھیں گے اور اپنا فل انرجی آرگنائزیشنز کو دیں گے اور آرگنائزیشن کے گول اینڈ آبجیکٹیو میں وہ بہت زیادہ کردار ادا کریں گے. ڈیولپمنٹ آف ٹیم ورک. ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا ایک کام بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک کام کرتے ہیں آرگنائزیشنز میں، اس کو ڈیولپ کرتا ہے. ٹو مینٹین گڈ ریلیشن بٹوین امپلائی اینڈ امپلائیز، یعنی ایک امپلائی کی ریلیشن جو ہوتا ہے دوسرے امپلائیز کے ساتھ یہ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اگر ایک امپلائی دوسرے امپلائی کے ساتھ اس کی کوئی کانفلکٹ ہو تو وہ آرگنائزیشن پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ آرگنائزیشن کے گول اینڈ آبجیکٹیو کے لیے امپلائیز کے درمیان ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹو منیمائز دا کاسٹ آف ہیومن ریسورس، یعنی ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ جو ہیومن ریسورس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو کم سے کم کریں. ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز. اب ہمارا سارا مقصد کیوں ہوتا ہے، اب ہیومن ریسورس مینیجر یا بندے کو اٹریکٹ کرنا، پھر ہائر کرنا، ٹرین کرنا، موٹیویٹ کرنا، پھر مینٹین رکھنا، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آرگنائزیشن گولز کو اچیو کرنا ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے مینر میں. اب گولز کون تیار کرتے ہیں؟ گولز جو ہے وہ ٹاپ لیول کے مینیجر، ایگزیکٹو، بورڈ آف ڈائریکٹر، CEO وہ تیار کرتے ہیں. اب نیچے جو مڈل لیول کے مینیجر ہوتے ہیں، لوور لیول کے مینیجر ہوتے ہیں، وہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ ایفرٹ کرتا ہے اس آرگنائزیشن کے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. تو ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور مینیجر جو ہوتا ہے ان کا ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے مینر میں اچیو کرنا. اب ہیومن ریسورس مینیجر کے کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتے. یہاں پہ امپروو اسٹینڈنگ آف لیونگ آف امپلائی کی جو رہن سہن، جو طرز زندگی ہے، جو بھی گزارتے ہیں ان کو امپروو کرنا، ان کی ڈیلی بیسک نیڈ پورا کرنا، ان کی ہاسپٹل اور ہیلتھ کنڈیشنز کو دیکھنا. بیٹر کمیونیکیشن ود ان آرگنائزیشن، مطلب کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک صحیح طور پر کمیونیکیشنز قائم کرنا، یہ بھی ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا ایک کام ہوتا ہے. اٹ پرووائڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹی. یہ جو امپلائمنٹ اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں، مطلب جو انوائرمنٹ کو یہ پہلے یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں جاب کرنے کے لیے، پھر اٹریکٹ کرتے ہیں امپلائیز کو. تو ایک ملک میں اور ایک جگہ پہ یہ امپلائمنٹ کی جو کریشنز ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کرتا ہے. ٹو پرووائڈ ہیلتھی انوائرمنٹ، یعنی ان کے جتنے بھی امپلائیز ان کو ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ان کی کام کی جگہ کو. فار ایگزامپل کہ ان کی ٹمپریچر وہاں پہ نارمل ہو، وہاں پہ آکسیجن نارمل ہو، وہاں پہ صاف پانی ہو، اور جتنے بھی ان کی جو پروڈکشنز ہوتی ہے وہ کرنا. تو ہیلتھ سیفٹی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس میں آتے ہیں، اور یہ ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک امپلائی کو ایک ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. لاسٹ ون جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہیلپ سالونگ پرابلم ود ان آرگنائزیشنز. آرگنائزیشن میں اگر کنفلکٹ اندر آ جائے تو وہ بہت سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے آرگنائزیشن کے، کیونکہ وہ آرگنائزیشن کے جو گولز اینڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوتے پھر. تو ایک ہیومن ریسورس مینیجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو افیکٹو وے میں یوٹیلائز کرنا.
اور اس کو ختم کرنا اور ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا آرگنائزیشنز